یہ کتنی عظیم حدیث ہے. پوری دنیا کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور ہر شے کے اوپر دنیا میں اللہ کی لعنت ہے الا ذکر اللہ. اللہ رب العزت کا ذکر لعنت شدہ نہیں ہے، یا جو اس ذکر کی طرف لے کے جائے، عالمن او متعلمن، عالم کے اوپر بھی لعنت نہیں ہے. اور یہی تین چیزیں، اللہ کا ذکر، علم حاصل کرنے والے، علم پہنچانے والے، اور وہ راستے جو ان تین چیزوں کی طرف لے کے ہیں. بس ان تینوں میں سے ایک چیز کے ساتھ اپنی ذات کو، اپنی پورے جسم کو، اپنے روح کو، اپنی بدن کو اٹیچ کر لیجئے اگر آپ اللہ کی لعنت سے بچنا چاہتے ہیں. پوری کی پوری دنیا لعنت شدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہو تو اللہ کسی کافر کو اس دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلائے. کافروں کے گھروں کی تو سیڑھیاں سونے اور چاندی کی بنا رہے ہیں. رب ہیں، یہ رب ہیں، حلیم ہیں، کریم ہیں، بردبار ہیں، مہلت دے رہے. کفر کرنے والا، انکار کرنے والا، اللہ کی ذات کا منکر. اللہ کلام حمید میں ایک آیت میں مفہوم یہ ہے کہ اللہ ان کے گھروں کی سیڑھیاں اور پائیدان سونے چاندی کے بنا رہا ہے. جو انکار کرنے والے ہیں ان کے سونے چاندی کے پائیدان. ہاں اگر اللہ رب العزت کو مومنوں کے دلوں کا خیال نہ ہوتا تو کفار کو اس دنیا میں اتنا عطا کر دیتا. کیوں نہیں کرتا؟ صرف مومنوں کی وجہ سے کہ مومن پھر یہی نہ سمجھے. آج بھی مومن اسی غلط فہمی میں، او جی جڑے اللہ دے منکر نے ان کی معیشت بڑی مضبوط ہے. یہ پاکستان کا مولوی اسلامی نظام اور معیشت کی بات کرتا ہے. معیشت تو امریکہ کی مضبوط ہے، وہ تو اللہ کا انکار کرتے ہیں. یورپ، یہ واہم اور وسوسوں کا قرآن پاک میں کون سی ایسی بات ہے جو اس قسم کے اشکالات کو رد نہیں کیا؟ اللہ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. اللہ تو مزید ان کو، لیکن مومنوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو مزید عطا نہیں کیا، ورنہ تو ان کے گھروں کے پائیدان سونے اور چاندی کے اللہ رب العزت بنا دے. دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ جو کچھ دنیا کی زندگی ہے، کم لبستم قالوا لبسنا یوما او بعض یوم. عقل مند ترین انسان 1600 سال عمر کے، ہزار برس کے انسانوں کو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کتنا رہ کے آئے ہو، اس ایک دن کی طوالت کو دیکھ کے کہیں گے لبسنا یومن او بعد یوم، ایک دن بھی پورا نہیں رہے. لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا. اللہ بھی کہہ رہا ہے اصل میں تو ایک پہر بھی نہیں رہے. عشرہ کیا ہوتا ہے؟ دن کیا ہوتا ہے؟ ایک لمحہ بھی نہیں ہے. یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایک لمحہ بھی نہیں ہے. ہاں موضوع اصل میں طویل ہے. عقل مند لوگ تیاری کرتے ہیں اس زندگی کی جہاں پہ رہنا ہے ارب سال. بے وقوف لوگ تیاری کرتے ہیں اس زندگی کی جہاں پہ رہنا 60 سال بمشکل، وہ بھی صحت، اطمینان، سکون، امن کے ساتھ نہیں، غم، مشکلات، مصیبتوں، آزمائشوں اور تلخیوں کے ساتھ. کون ہے دنیا میں جو دعویٰ کر سکتا ہے یہاں پہ کہ میں مصیبتوں، آزمائشوں، تلخیوں اور جدائیوں اور وفاتوں اور میتوں اور بیماریوں کے بغیر اس دنیا میں امن سے رہ رہا ہوں؟ آپ اس دنیا میں 60 برس ہوش کے بعد، 20 سال کے جوان بن جائیں، 60 برس اس کے بعد ہوش کے ساتھ بھی اگر زندگی گزار لیں امن کے ساتھ، کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا بغیر وفات کے، میت کے، بیماری کے اس نے زندگی گزاری ہے. اس 60 سال کی زندگی کے لیے جو تگ و دو کرتے ہیں وہ پھر موت سے گھبراتے، موت سے ڈرتے. ہاں یہ بات حقیقت ہے، اسلاف نے لکھ دیا اور اس بارے میں بھی بڑے بڑے طویل واقعات ہیں. مختصر ایک بات، موت وہ بندہ ہنسی خوشی قبول کرتا ہے اور وہ بندہ مرنے کا خواہش مند ہوتا ہے جس نے اپنی آگے کی دنیا میں اپنے لیے محلات، باغات، اپنے لیے پودے، اپنے لیے کھجور کے درخت، اپنے لیے خوبصورت ترین انتظامات کیے ہوں. اس کو جانے کا کیا خطرہ ہے؟ جس بندے کو پتا ہو میرے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جنت میں گھر موجود ہیں، یہاں دنیا میں ایک 10 مرلے کا گھر، ایک کنال کا گھر موجود ہو، بندہ اطمینان سے رہتا ہے. جس کو پتا ہو ہزاروں گھر میرے منتظر ہیں، اس کو مرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی آئے گی؟ موت سے وہ ڈرتا ہے کہ جس نے آرزوؤں کے محلات کو اس دنیا میں سجایا ہوا ہے.
جس نے اس دنیا کو راستہ پراستہ کیا ہوا ہے اس کو پتہ میرا سب کچھ تو اسی دنیا میں ہے، گیا تو سب چھوٹ جائے گا، آگے کی دنیا کا کیا پتہ۔ سالم بن عبداللہ بن عمر کا واقعہ ہمارے دماغ سے نکل گیا۔ یہ محدثین نے اپنی زندگی کے اندر، ان نیک لوگوں نے اپنی زندگی کو ایک نمونے کے طور کے اوپر گزارا۔ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، ہشام بن عبد الملک وہ بھی ان کے ساتھ طواف کر رہا ہے، پوچھتا ہے اے سالم، آپ کو خلیفہ ہوں، بادشاہ ہوں، آپ کو کسی چیز کی کوئی حاجت اور تمنا ہے تو عرض کیجئے، یہاں زبان سے نکالیں گے وہاں پہ حکم ہوگا اور آپ کو فراہم کر دی جائے گی۔ یہ علماء کے ساتھ ان خلفاء کا پیار، محبت اور عقیدت بھی ہے۔ لیکن سالم کہہ رہے ہیں ہشام، بات یہ ہے کہ جتنے عظیم گھر میں کھڑا ہو کر تو مجھے یہ آفر کرا رہا ہے نا، اس عظیم الشان گھر کے عظیم الشان رب کے سامنے مجھے تیرے سے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ ہشام کے دل کو چوٹ پڑی، خلیفہ کبھی انکار نہیں سنا، دل میں بات آ گئی کہ یہ بڑی طنز لگا گئے ہیں مجھے، عمر کے پوتے ہیں اور بڑی سخت بات کر گئے ہیں۔ انتظار کرنے لگا، طواف سے فارغ ہوں، عمرے سے فارغ ہوں، جو عبادات ہیں فارغ ہوں، بیت اللہ سے باہر کھڑا ہوا کہ کب سالم باہر نکلتے۔ سالم بالآخر اپنی عبادات کر کے باہر نکلے۔ خلیفہ بھی ایسے تھے، علماء کے ادب احترام میں کئی کئی گھنٹے باہر کھڑے ہیں کہ آئیں گے تو بات کر کے مکمل جائیں گے۔ اے سالم، اندر تو آپ کو شرم آ گئی اور آپ نے اللہ کے بارے میں جو بات کی میں سوچتا رہا، آپ نے درست فرمایا ہے۔ اب آپ خانہ کعبہ سے باہر ہیں، عرض کیجئے، کوئی ایک جملہ بول دیجئے، کوئی ایک خواہش ظاہر کر دیجئے، ادھر آپ کا حکم ہوگا، ادھر اشارہ ابرو ہوگا، ادھر آرڈر ہوگا، ادھر آپ کو مل جائے گا۔ آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ کیا سالم کا سوال بڑا اہم ہے، کیا آپ مجھے آخرت میں کچھ گھر، آخرت کے کچھ محلات یا آخرت کی زندگی میں سے کچھ عنایت فرمائیں گے کہ اس دنیا کی زندگی میں سے کچھ عنایت فرمائیں گے؟ ہشام نے کہا آخرت کی زندگی کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، اس دنیا کے اندر جو چیز بھی آپ مانگیں گے، آسمان سے تارے توڑ کے مفہوم یہ لانا چاہیں گے تو یہ ہشام آپ کے قدموں میں نچھاور کر دے گا۔ اے ہشام، پھر بات سن، جس دنیا کے مال کی تو بات کرتا ہے، اللہ کی قسم جس نے بنائی ہے اس کے گھر میں کھڑے ہو کر اس میں سے کوئی چیز نہیں مانگی، تو تیرے سے کیا مانگوں، تیرے سے کیا مانگوں؟